بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین میں بہت سارے فوجیوں کی حالت تشویشناک۔ احمد مسعود نے طالبان پر دوبارہ حملوں کا آغاز کر دیا۔ تاج محل کے 20 کمرے کھلوائے جائیں، بی جے پی عہدیدار کی پٹیشن۔ طالبان کے سپریم لیڈر کا خواتین کو مکمل پردے کا حکم۔ مرسڈیز نے خود کار نظام کے تحت چلنے والی کاروں کی فروخت شروع کر دی۔ تحریک انصاف کا پاکستان کو جیم کرنے کا فیصلہ۔ یوکرین کے ساحلی شہر ماریو پول کا قبضہ حاصل کرنے کی جنگ آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے، جبکہ روسی فوجیوں کی کوشش ہے کہ پیر سے پہلے اسے فتح کر لیا جائے۔ روسی افواج سے متعلق خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پیر کو وکٹری ڈے یا یوم فتح سے قبل وہ ماریو پول کا مکمل قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ 9 مئی کو روس نازی جرمنی کو 1945 میں شکست دینے کی خوشی میں وکٹری ڈے یا یوم فتح مناتا ہے۔ ماریو پول کا مکمل قبضہ حاصل کرنے کی صورت میں روس اس ساحلی شہر اور کرائمیا کے درمیان زمینی رابطہ قائم کر سکے گا۔ روس نے سال 2014 میں کرائمیا پر قبضہ کیا تھا، جو اب بھی روس نواز علیحدگی پسندوں کے زیر انتظام ہے۔ اب بھی یوکرینی فوجی سٹیل مل میں موجود ہیں، جبکہ روسی فوجیوں نے پلانٹ کے ارد گرد اپنی گرفت مضبوط کی ہوئی ہے۔ سابق سوویت دور کی سٹیل مل یوکرینی ماریو پول کا واحد حصہ ہے جو یوکرینی فوج کے قبضے میں تھا۔ گزشتہ ایک ہفتے سے سٹیل مل سے شہریوں کو نکالا جا رہا ہے۔ فوجی طبی عملے کی ایک رکن کا کہنا ہے کہ ان کا شوہر اور دیگر ساتھی اب بھی سٹیل مل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارے فوجیوں کی حالت تشویشناک ہے، ان کے پاس طبی سہولت بھی موجود نہیں، جبکہ خوراک اور پانی بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ ان کے شوہر نے ان کو جمعے کو ٹیکسٹ میسج کیا تھا کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے۔ فوجی کمانڈرز اپنے رشتہ داروں کو پیغامات بھیج رہے ہیں۔ کمانڈروں نے پہلے ہی اپنی بیویوں کو الوداع پیغامات بھیج دیے ہیں۔ ان میں سے ایک کا اپنی اہلیہ کے لیے پیغام تھا کہ رونا نہیں، ہم ہر حال میں گھر واپس آئیں گے، زندہ یا مردہ۔ ماریو پول کئی ہفتوں سے روسی فوج کی شدید بمباری کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ 24 فروری کو یوکرین حملے کے بعد سے امریکہ اب تک 3 ارب 80 کروڑ ڈالر مالیت کے ہتھیار یوکرین کو دے چکا ہے۔ افغانستان کی قومی مزاحمتی محاذ نے پنجشیر میں طالبان کے خلاف مزاحمتی حملوں کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے مسلح بغاوت میں حملوں کی قیادت کر رہا ہے۔ احمد مسعود نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان سے لڑائی کے دوران 3 شمالی اضلاع کا قبضہ واپس لے لیا ہے۔ وادی پنجشیر میں کارروائی طالبان فورسز کے خلاف پہلی مسلح جارحیت ہے۔ قومی مزاحمتی فورسز نے گزشتہ سال اگست میں افغانستان پر طالبان کے قبضے کے خلاف آخری بار مزاحمت کی تھی، مگر وہ امریکہ کے حمایت یافتہ سرکاری فوجوں کے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے چند ہفتے کے بعد ستمبر میں وادی پنجشیر میں پسپا ہو گئی تھی، اور طالبان نے ان کی جگہ پہلی بار وادی کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ NRF کے خارجہ تعلقات کے سربراہ علی نظاری نے کہا ہے کہ احمد مسعود نے اپنی فورسز کو جارحانہ مزاحمت شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے بعد سے پنجشیر میں 3 بڑے اضلاع کو آزاد کروا لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ NRF نے ان اضلاع کی مرکزی شاہراہوں، چوکیوں اور دیہات کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور ضلعی صدر دفاتر میں طالبان جنگجوؤں کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ علی نظاری نے دعویٰ کیا کہ بہت سے طالبان جنگجوؤں نے ہتھیار ڈالنے کے لیے وقت مانگا ہے، اور ان کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دوسری جانب طالبان حکومت نے قومی مزاحمتی محاذ کے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پنجشیر یا ملک کے کسی اور حصے میں کوئی فوجی واقعات نہیں ہوئے ہیں۔ باغیوں کی جانب سے لگائے گئے الزامات غلط ہیں، جبکہ وادی پنجشیر کے مکینوں نے میڈیا کو بتایا کہ رات کے وقت شدید لڑائی ہوئی ہے۔
لوگ لڑائی کی وجہ سے علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ طالبان کے ایک مقامی کمانڈر داد محمد نے تصدیق کی کہ ان کی جنگجوؤں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں گھیرا گیا ہے اور نہ ہی گھات لگا کر ہم پر کوئی حملہ کیا گیا ہے۔ بھارت کی ایک عدالت میں مغلیہ دور کی مشہور یادگار تاج محل کے 20 کمروں کو عوام کے لیے کھولے جانے کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ میں بھارتیہ جنتا پارٹی ضلع ایودھیا کے ڈاکٹر رنجیش سنگھ نے یہ پٹیشن دائر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تاج محل کے بند کمروں میں ہندو دیوتاؤں کی مورتیوں اور تاریخی عبارات کو چھپایا گیا ہے۔ ڈاکٹر رنجیش سنگھ کا کہنا ہے کہ تاج محل کے تقریباً 20 کمروں کو تالے لگے ہوئے ہیں اور ان میں سے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کمروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں ہندو دیوتاؤں کی مورتیاں اور مقدس عبارات موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت آرکیالوجیکل سروے کو ہدایت جاری کرے کہ ان کمروں کو کھول کر حقیقت معلوم کی جائے، جنہیں کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان کمروں کی حقیقت جاننے کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جائے۔ یاد رہے دوستوں کہ ہندو تنظیمیں مغل بادشاہ شاہ جہاں کے تعمیر کرائے گئے تاج محل کو تیجو محلایا کا منظر قرار دیتی ہیں۔ افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ نے خواتین کے لیے مکمل پردہ لازمی قرار دے دیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ خواتین خود کو سر سے پاؤں تک ڈھکنے کے لیے چادر پہننی چاہیے، کیونکہ یہی روایتی اور باعزت طریقہ ہے۔ حکم نامے کے مطابق ان خواتین کو اپنا منہ بھی ڈھانپنا چاہیے جو نہ بہت زیادہ بڑی عمر کی ہیں اور نہ ہی جوان، تاکہ نامحرم مردوں سے ملاقات کے دوران کسی نامناسب رویے سے بچا جا سکے۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر کسی خاتون کا گھر سے باہر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو ان کے لیے گھر میں ہی رہنا بہتر ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ چند دن پہلے طالبان نے ڈرائیونگ انسٹرکٹرز کو ہدایات جاری کی تھی کہ وہ خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس نہ جاری کریں، تاہم پہلے سے ڈرائیونگ کرنے والی خواتین کو روکنے کے لیے کسی قسم کی ہدایات نہیں دی گئی تھیں۔ مرسڈیز نے مکمل طور پر خودکار نظام کے تحت چلنے والی کاریں فروخت کرنے والی جرمنی کی پہلی کمپنی بن گئی ہے۔ یہ کاریں موٹر وے پر ٹریفک جام کے دوران بھی کنٹرول سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ 17 مئی سے صارفین خودکار نظام والی کاروں کی بکنگ کر سکتے ہیں۔ گرمیوں میں ہی ان کاروں کی ڈیلیوری بھی شروع کر دی جائے گی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ مرسڈیز خریدنے والوں کو آٹو پائلٹ سسٹم کے لیے اضافی طور پر 5,000 یورو ادا کرنے ہوں گے، جبکہ ٹیکس اس کے علاوہ ہوگا۔ کاروں میں ایسا خودکار نظام ابھی تک امریکی کمپنی ٹیسلا نے ہی متعارف کروایا تھا۔ ٹیسلا کمپنی کی کار ایک ہی قطار میں رہتی ہے، اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ بھی رکھتی ہے اور کسی حادثے سے بچنے کے لیے سمت تبدیل کرنے یا بریک لگانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ تاہم ٹیسلا کار میں ڈرائیور کو اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھنے پڑتے ہیں اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈرائیونگ سیٹ پر موجود رہنا پڑتا ہے، جبکہ مرسڈیز کار میں ڈرائیور کچھ بھی کیے بغیر اپنی سیٹ پر بیٹھا رہ سکتا ہے۔ کار خود چلے گی اور خود ہی فیصلے کرے گی۔ جرمن حکام نے مرسڈیز کے نئے ڈرائیور پائلٹ نظام پر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں۔ مثال کے طور پر اس نظام کا استعمال صرف اور صرف موٹر وے پر ہی کیا جا سکے گا۔ تحریک انصاف نے لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہی اسلام آباد سمیت پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کو جیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ حکومت مخالف لانگ مارچ کے لیے تحریک انصاف نے اپنا پلان فائنل کر لیا ہے۔ ملک بھر سے لاکھوں مظاہرین کو اسلام آباد بلانے اور بڑے شہروں کو جیم کرنے کی حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی ہے۔ کپتان کا پیغام پارٹی رہنماؤں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ لانگ مارچ کا اعلان ہوتے ہی پاکستان کے مختلف شہروں کو جیم کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے بڑے شہروں کی بندش کے لیے پوائنٹس طے کر لیے گئے ہیں۔ پارٹی قائدین کو گرفتاریوں سے بچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، تاہم گرفتاریوں کی صورت میں بیک اپ پلان پر عمل درآمد ہوگا۔ مرکزی قائدین کی گرفتاری کی صورت متبادل قیادت کارکنان کو لانگ مارچ میں گائیڈ لائن دے گی۔
جبری گرفتاریوں کے خلاف شدید احتجاج کی کال بھی دی جائے گی۔ آج تک اس سوال کا جواب کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہمیں اپنے بچپن کی باتیں کیوں یاد نہیں رہتی۔ بالآخر سائنس نے اس راز کو بھی اب راز نہیں رہنے دیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بچپن کی باتیں یاد نہ رہنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ دماغ کی نشو و نما سے متعلق ہے۔ دماغ میں یادیں محفوظ رکھنے کا کام عصبی خلیوں کے ذمے ہوتا ہے۔ ان خلیوں میں معلومات ایسے ہی محفوظ ہوتی ہیں جیسے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں ہوتی ہیں۔ دماغ کا یہ حصہ ہیپو کیمپس ان عصبی خلیوں کی تخلیق کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور چونکہ یہ خود ہیپو کیمپس 7 سال کی عمر تک نشو و نما کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے، چنانچہ وہ اس دورانیے کی باتیں اور یادیں طویل مدت کے لیے محفوظ نہیں رکھ پاتا۔ اس عرصے میں ہیپو کیمپس تیزی کے ساتھ باتیں یاد رکھنے کے حامل عصبی خلیے پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ پرانے خلیوں کی جگہ تیزی سے نئے خلیے آنے کی وجہ سے ان پرانے خلیوں میں محفوظ باتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ بڑھتی عمر میں یہ خلیے پیدا ہونے کا عمل سست ہو جاتا ہے، لہذا ان میں محفوظ باتیں بھی طویل عرصے تک یاد رہتی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی دوسری وجہ زبان ہے۔ بچے کو اپنی مادری زبان پر عبور حاصل کرنے میں 7 سال لگ جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی دوسری وجہ زبان ہے۔ بچے کو اپنی مادری زبان پر عبور حاصل کرنے میں 7 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ دوستو، حیرت کی بات ہے کہ سائنسدان 7 سال کہہ رہے ہیں، میں تو اردو ابھی تک سیکھ رہا ہوں۔ بہرحال بچے ایک ایک لفظ سیکھنے سے شروع کرتے ہیں اور پھر پوری زبان سیکھتے ہیں۔ اس دوران ان کے بولنے کی صلاحیت تیزی سے تبدیل ہوتی ہے، چنانچہ اس عمل کی وجہ سے بھی دماغ باتوں کو محفوظ رکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ اب تک ہم نے سادی تصاویر کو مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے متحرک کر کے دیکھا ہے۔ اگلے مرحلے میں گوگل نے انتہائی بدی اور لو ریزولوشن تصاویر کو واضح اور بلند معیار دینے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض تصاویر میں آنکھیں اور دیگر نقوش غائب ہیں، لیکن گوگل الگورتھم نے اسے بڑی خوبصورتی سے مکمل کر دکھایا۔ گوگل میں AI کا ایک الگ سے شعبہ ہے جو کئی میدانوں میں متحرک ہے۔ اس نئی ٹیکنالوجی کو ہائی فائیڈیلٹی امیج جنریشن یوزنگ ڈیفیوژن ماڈل کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی بدولت اہل خانہ کی پرانی اور دانے دار تصاویر کو بالکل نیا کیا جا سکتا ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کو CCTV کی ویڈیوز اور تصاویر واضح کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب طبی عکس نگاری کے معیار کو بڑھا کر مرض کی شناخت اور مریضوں کی جان بچانے میں بہت مدد مل سکے گی۔ اس کی بدولت تبدیل شدہ تصاویر دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، کیونکہ اصل کے مقابلے میں تبدیل شدہ تصاویر بہت واضح بنتی ہے، گویا کسی دھندلی شے سے اصل اور فطری تصویر واضح ہوتی ہے۔ بسا اوقات مشکل سے پہچانے جانے والے چہرے بالکل واضح ہو کر سامنے آتے ہیں۔ جرمنی کے شہر برلن میں بزرگ خاتون رینٹ راتوں رات اپنی 7.5 ملین ڈالر کی جائیداد پڑوسیوں کے نام کر گئی، جس کے بعد خاتون 81 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ خاتون کے شوہر الفریڈ ویسل اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کار تھے۔ 2014 میں شوہر کی وفات کے بعد 2016 میں رینٹ ایک نرسنگ ہوم میں منتقل ہوگی۔ رینٹ کی بہن، جو ان کی جائیداد کی اصل وارث تھی، رینٹ کے مرنے سے قبل ہی وفات پا چکی تھی۔ خاتون کا پڑوسیوں کو جائیداد دینے کا معاملہ اپریل 2020 میں اس وقت منظر عام پر آیا جب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے معلومات دی گئی کہ رینٹ نے مرنے کے بعد وراثت میں بینک بیلنس، شیئرز اور قیمتی اثاثے چھوڑے ہیں، جو انہوں نے کئی پڑوسیوں میں تقسیم کرنے کا کہا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔